کے ساتھ خطیب امام واسف حمید نباہ رسول اکرم علی جناب قاری مزار احمد صاحب خطیب حاضرین سامعین بزرگوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے تمام حاضرین سامعین اور اہل خانہ پر کہ اس پاک پروردگار نے ایسی محفل کے منعقد کرنے اور لوگوں کو ایسی مجلس میں آنے کا موقع دیا۔ یقیناً اہل خانہ نے اپنے والد بزرگوار کے مثال ثواب کے مجلس بابرکت کا انعقاد کیا ہے، لیکن چونکہ مہینہ محرم کا ہے اور وہ بھی محرم کی 7ویں تاریخ ہے، آج ہی کی تاریخ سے جارحانہ کارروائی کا آغاز کربلا کے میدان میں ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا تو ایک روایت کے مطابق 1 محرم، دوسری روایت کے مطابق 2 محرم کو پہنچ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، لیکن 7 تاریخ سے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کسی شرط کو ماننے والے نہیں، کسی بات کو ماننے والے نہیں، چونکہ بس ان کی ایک بات تھی، وہ چاہتے تھے امام جو لے لیں، لیکن یزید کو اپنا خلیفہ، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے دیں۔ لیکن امام حسین نے بھی صاف کر دیا یہ علی اکبر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، علی اصغر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، یہ اون محمد دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، ارے امام قاسم کی جوانی دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، اور آخری بات یہ ہے میں خود اپنی جان دے سکتا ہوں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام علی مقام نے بتا دیا اور کر کے بھی دکھا دیا۔ تو چونکہ مہینہ انہی کا ہے، کہنے کو تو محرم کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ امام حسین کا مہینہ ہے تو کوئی بیجا نہیں ہے، چونکہ حسین وہ ہیں جن سے محبت کرنے والا محبوب مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، محبوب خدا بھی۔ بے شک واقعتاً اگر سچے دل سے جس دل میں حسین کی محبت ہو جائے تو محبوب خدا کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور خدا کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا بند قدوس کا وہ مقدس رسول ارشاد فرماتا ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہم انی احب حسینا فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی حسین سے محبت کر، واحب من یحبہ،
يحبه، اور اس سے بھی تو محبت کر مولا جو میرے اس حسین سے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کرتا ہے۔ تو قاری صاحب نے بھی وہی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ تو میں نے بھی سوچا کہ آج ذکر شہدائے کرب و بلا کر کے، آج ذکر حسین پاک کر کے ایصال ثواب کیا جائے، چونکہ اس عظیم شخصیات کا ذکر ہے جس کی نسل بھی پاک ہے، آل بھی پاک ہے، سارا خاندان پاک ہے، اور جب اس پاک آل کا ذکر رسول پاک کی محفل میں کیا جائے، اس کے بعد جو دعا کی جائے رب کی عطا سے امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا، ضرور عطا فرمائے گا، ضرور۔ بے شک بے شک۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر گفتگو کی جائے۔ اس آیت کریمہ کو جب پڑھا جاتا ہے حافظ گلزار صاحب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میدان کربلا کے لیے نازل ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت تو نازل ہو چکی تھی 50 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، کیونکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ سن 61 ہجری کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 61 ہجری کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد 11 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، 61 میں یہ واقعہ کربلا ہوا ہے۔ تو آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، آیت کا نزول تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے اس کے صحیح مصداق کربلا والے ہیں۔ ہاں کربلا والوں نے جو صبر کیا ہے اس صبر کی مثال دنیا کے پاس موجود نہیں ہے، اور یقیناً حسین اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں جس حالات میں، جس ماحول میں، جس کنڈیشن میں شہادت پائی ہے اس کی بھی کوئی شکل دنیا میں دکھائی نہیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ آج تک امام علی مقام کے عالی مقام کو نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ پہلے ہی سے حسین ہیں، پہلے ہی سے حسین ہیں۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو جنتی نام ہے۔ حسن و حسین یہ جنتی نام ہے۔ پہلے حضرت علی نے حضرت حسن کا نام اپنے چچا حمزہ کے نام پہ، امیر حمزہ کے نام پہ حمزہ رکھا، اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام جعفر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام جعفر۔ آقا کریم فرماتے ہیں قد امرت ان اغیر ہذین الاسمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں نام کو بدل دوں۔ اب حکم دیا گیا ہے کہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے شک بے شک۔ حضور کو کون حکم دے سکتا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ رب العزت، اور نہیں تو ان کا حکم تو سب پر چلے، ان کا حکم شجر و حجر مانے، ان کا حکم خشک و تر مانے، ان کا حکم دریا بھی مانے، نہر بھی مانے۔ ارے ان کا حکم تو وہ ہے جا کر کنکر بھی ابو جہل کی مٹھی میں رہے، نبی کہے ہو کیا تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ان کا حکم تو سب مانتا ہے، اب انہیں حکم کرنے والا ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم ہی ہوگا۔ گویا رب چاہتا ہے کہ حسین کا نام میری جانب سے رکھا جائے، اللہ چاہتا ہے اس کا نام میری جانب سے ہو۔ جبریل کو حکم دیا کہ یہ دونوں نام جنتی نام ہیں، اے جبریل ان دونوں ناموں کو لے کر جاؤ۔ آگے حدیث میں ہے لم یکونا فی الجاہلیت، حسن و حسین کے نام زمانے جاہلیت میں حسن و حسین سے پہلے یہ نام رکھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہما اسمان من اسم الجنہ،
وہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے. ابھی سوال پیدا ہوا کہ جنتی ناموں میں سے تو کس کا نام تھا؟ رضوان کا نام تھا، حور و غلمان کا نام تھا. ارے جنتی ناموں میں سے کسی کا نام تو ہوگا. کہا نہیں، قد احتجبہم اللہ، اللہ نے اسے جنت میں چھپا کے رکھا تھا. کہا جب مصطفیٰ کے نواسوں کی ولادت ہوگی تو یہ نام رکھا جائے، تو یہ نام رکھا جائے. سبحان اللہ. نام جنتی ہو، جن کا نام جنتی ہو جی، اور جو خود جنتی، ایسے جنتی کہ جنتی ہی نہیں. نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ارے جو جنت کا سردار ہو وہ جنتی نہیں ہوگا. ارے وہ تو دور کی بات ہے، جو غلام حسین ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. غلام حسین ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. حسین تو بہت بڑی بات ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، اگر کسی کو بہشت میں جانا ہے تو اسے غلام حسین بننا چاہیے، کیونکہ جنت حسین کے نانا کی جاگیر ہے. جنت حسین کے نانا کی جاگیر ہے. جب تک انسان حسین کے نانا کا نام نہیں لے گا، جنت تو دور کی بات ہے صاحب، اسلام میں داخل نہیں. وہ ایسا نام ہے، حسین کے نانا کا نام اتنا سہانا ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ اگر کوئی اس نام کو نہ لے تو جنت میں تو بعد کی بات ہے جانے کی، اسلام میں داخل نہیں ہو سکے گا. جنت میں کہاں سے داخل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو ایمان والا ہوگا نہیں ہوگا. تو پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس نام کا مالا جپو، اس نام کو لو، اور اس نام کے ساتھ ساتھ جو جس کے لیے اس نام والے نے کہا ان سے محبت کرو تو محبت کرنا بھی. اہل بیت رسول اللہ سے اگر کوئی کہہ دے محبت نہیں کرتے ہیں، گنہگار بے شک. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اس محبت ہی کو نہیں مانتے تب تو اسلام سے باہر ہو. کیونکہ قرآن میں کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت داروں کی محبت. یعنی اللہ نے کہا مصطفیٰ تم اپنی امت کے لوگوں سے اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے کا مطالبہ کرو. اب اللہ کے رسول نے اللہ کے کہنے پر مطالبہ کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ ان سے محبت رکھنا رب کی مشیت ہے، رب کا منشا ہے کہ رسول سے بھی محبت کی جائے، آل رسول سے بھی محبت، رسول سے بھی محبت کی جائے اور آل رسول سے بھی محبت کی جائے. اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کی عظمتوں، ابھی قاری صاحب سنا رہے تھے نا، پشت پر سوار ہو گئے، سجدے کو طویل کر دیا. یہ کبھی جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، لڑکڑاتے ہوئے آگے خطبہ چھوڑا اٹھا لیا. میں غور کر رہا تھا کہ یہ جو 2 خطبہ ہوتا ہے شاید اسی وقت سے تو شروع نہیں ہوا، کہ لے کے جو بیٹھ گئے تھے گود میں، ایک خطبہ دینے کے بعد لے کے جب گود میں بیٹھے، پھر جب بچے پرسکون ہو گئے اسے رکھ کے پھر خطبہ شروع کیا. اب 2 خطبے ہوتے ہیں، 2 خطبے ہوتے، یہ سنت ہے. خطبہ کا اتنا حصہ اگر کوئی خطیب منبر پر کھڑے ہو کے کہہ دے الحمدللہ، اتر جائے خطبہ ہو گیا. اور اگر یہ نہیں کہے گا تو نماز جمعہ نہیں ہوگی. نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ ہو، نماز سے پہلے خطبہ ہو. تو خطبہ تو اتنے ہی میں پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ میں، لیکن 2 خطبے سنت ہیں، 2 خطبے
سنت ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد سے ہی یہ شروع ہوا۔ ایک خطبے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے جب لے کر بیٹھ گئے تو وہ ادا ایسی ہو گئی کہ اب سارے خطیبوں کو دنیا کے بیٹھنا ہوگا۔ مصطفیٰ بیٹھے تھے، تم بھی بیٹھو۔ مصطفیٰ نے یہاں پر اپنے آپ کو روکا تھا، تم بھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہیں سے شروع ہو، یہ چونکہ کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا، اس لیے ذمہ داری کے ساتھ یہ وضاحت کر دے رہا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ تبھی سے شروع ہو۔ جہاں تک خطبہ کی بات ہے، خطبہ کی ادائیگی کی تو الحمدللہ کہہ دیا، دو چار جملہ کہہ دیا تو بھی خطبہ ہو گیا، نفس شرط جو ہے خطبہ واجب ادا ہو گیا۔ لیکن مکمل خطبہ 2 خطبوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین سے آقا علیہ السلام کو بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، اور جتنا ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں حدیث کو، اس سے زیادہ وہ کوفہ کے لوگ سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ یزید سمجھتا تھا، اس سے زیادہ ابن زیاد سمجھتا تھا، اس سے زیادہ عمرو ابن سعد سمجھتا تھا۔ عمرو ابن سعد کو سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ عمرو ابن سعد کون ہے جانتے ہیں؟ 3 آدمی بڑا ہی ذلیل تھے۔ ایک جو سب سے بڑا فقیس پلید یزید، آج بھی کچھ لوگ اس کی طرفداری کرتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو نہیں تھا نا، واہ صاحب وہ نہیں تھا، سارا کام اسی کے اشارے پر تو ہو رہا تھا۔ امام حسین کے پاس پیغام بھیج دیا مدینہ میں کا حسین کی بیعت لو، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا کہ یہاں کچھ تو خون نہ ہو، وہاں سے مکہ چلے گئے، وہاں بھی نہ چھوڑا یہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یزید کو کچھ پتہ ہی نہیں، یزید کچھ جانتا ہی نہیں، سب سے بڑا مجرم وہی ہے۔ اگر نہیں کچھ جانتا تو جب شہیدان کربلا کو شہید کر دیا گیا تو پھر تو ان لوگوں کو معزول کر دینا چاہیے، پھر تو ان لوگوں کو برطرف کر دینا چاہیے، پھر تو ان لوگوں کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، گورنری چھین لینی چاہیے، ان کو حکومت کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ لیکن تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے عہدے کو بڑھا دیا ہے، ان کو انعام و اکرام دیا ہے۔ اتنا ضرور ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کی آنکھ میں آنسو آیا تھا، کس کے؟ یزید کے، یزید کی آنکھ میں آنسو آیا تھا، لیکن وہ خوف خدا سے نہیں آیا تھا، اپنی رسوائی سے آیا تھا، اپنی رسوائی سے آیا تھا۔ جان رہا تھا کہ اب تو دنیا مجھ پر تھوکتی رہے گی، دنیا مجھ پر ملامت کرتی رہے گی، دنیا مجھ پر لعنت بھیجتی رہے گی، کیونکہ میرے پیارے حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، یزید اسی دن مر گیا، یزید اسی دن مر گیا ہے، یزید اسی دن ختم ہو گیا۔ اس لیے تو کہنے والوں نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ مانے موت، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو یقیناً ضرورت ہے ایک قربانی کی، اسلام کو قربانی کی ضرورت ہے۔ اسلاف نے اسے قربانی دے کر بچایا، امام حسین نے پورا کنبہ قربان کر کے بچایا اسلامی احکام کو، تو ہم لوگ کم سے کم اس پر عمل تو کریں۔ بے شک بے شک بے شک۔ امام عالی مقام کے بارے میں ہے نا، امام عالی مقام نے سجدے میں سر کٹایا، ہر طرف تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، برچے، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ پنکھے کے نیچے تو پڑھتے ہیں، اے سی میں تو جا کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی تو وہ شان تھی کہ وہ نماز عشق ادا کرتے تھے۔ نماز عشق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ تو اس علی کے بیٹے تھے جس علی کی نماز کا یہ عالم تھا۔ ایک بار آپ کے تلوے میں ایک تیر چبھ گیا، نکالنے کی کوشش کی، درد کی شدت برداشت نہ کر سکے، لوگ
لوگ نہ نکال سکے. لوگوں نے کہا چھوڑ دو, لوگوں نے کہا چھوڑ دو. ایک اپائے ہے, ایک آپشن ہے, ایک طریقہ ہے. جب علی نماز میں جائیں اس وقت نکال لینا, جب رب سے مناجات کریں اس وقت نکال لینا. اور چنانچہ جب حضرت علی سجدے میں گئے تیر نکل گیا, مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا. ایسے باپ کا جب بیٹا ہوگا تو یقیناً وہ تیر و تلوار و نیزے کے درمیان بھی مسکراتا ہوا سجدہ کرے گا اور دنیا والوں کو یہ پیغام سنائے گا, اے دنیا والوں دیکھ لو, تم جس حسین کے چاہنے والوں ہو انہوں نے تپتے ہوئے صحرا میں خون کے مسلح پر خون آلود جسم کے ساتھ سجدہ کیا ہے. حسین کے سجدے کی تمہیں لاج رکھنی ہے, حسین کے سجدے کی تمہیں آبرو رکھنی ہے. یقیناً حسین کا وہ سجدہ ہے جو سارے جہان کے سجدوں کی آبرو ہے, سارے جہان کے سجدوں کی عزت ہے. علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نے خوب کہا ہے کہ دونوں جہاں کو یکجا کر دو تول نہ پاؤ گے, پھر بھی کربل میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسا سجدہ میں دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سب سجدہ ہمیں لوگ کے لیے کیا تھا, آپ کے لیے کیا تھا. جی خالی بیان کرتے محرم میں بہت اچھا سجدہ کیا اور سال بھر میں کوئی سجدہ ہم نہ کریں, جمعہ بھی 2 دن 4 سجدہ کر کے بھاگ جائیں, پھر کہیں حسینی ہے تو کیا. ہمیں علی مقام نے یزید کے خلاف کیوں آواز اٹھائی تھی, یزید کے خلاف کیوں وہ کھڑے ہوئے تھے؟ اس لیے وہ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تھا, وہ جوئے کو رواج دے رہا تھا. اگر آج کوئی حسینی جوا کھیلتا ہے تو اس کو حسینی کہنے کا رائٹ نہیں ہے. مسلمان ہے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہے, لیکن اسے حسینی کہنے کا رائٹ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ من ذالک شراب پیتا ہے تو اسے حسینی کہلانے کا حقدار وہ نہیں ہے, کیونکہ حسین نے شراب کے خلاف آواز اٹھائی تھی, حسین نے جوئے کے خلاف آواز اٹھائی تھی, حسین نے محارم اور جرائم کے ارتکاب کے خلاف آواز اٹھائی تھی. یہ تو یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا. جی امام حسن کو جب ضرورت پڑی تھی تو ان کے والد سے صلح کی تھی امام حسن. جی امام حسن حضرت امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں 6 مہینہ خلیفہ رہے, 6 مہینہ خلیفہ رہے تھے. جب ضرورت پڑی تو انہوں نے صلح کی اور خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ رہیے خلیفہ. امام علی مقام نے کیوں صلح کی؟ امام علی مقام نے کیوں صلح نہیں کی؟ کیونکہ دیکھ رہے تھے اگر میں صلح کر لوں گا اسلامی احکام مسخ ہو جائیں گے, اگر میں صلح کر لوں گا لوگ دین میں رکھنا ڈالنا اپنا حق سمجھنے لگیں گے, تو اسلام کے احکام کی حفاظت کرنی تھی, اسی لیے امام حسین نے جان دے دی. اب اگر ہم لوگ مسلمان کہنے والے اسلام کے احکام سے دور ہیں تو ظاہر سی بات ہے حسین راضی نہیں ہوں گے, جس کے لیے انہوں نے جان دے کر بچایا اس کو, اور آپ اسے چلتے پھرتے اڑاتے چلے جاؤ. جھوٹ تو انہوں نے گوارا نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹ کو گوارا کرتے امام حسین کر لیتے بیعت, ہاں یزید کہتے بیعت کیا, پھر کہتے اپنا ایک گروپ بنا لیتے, کہتا نہیں جی. لیکن انہوں نے جھوٹ, باطل, تقیہ, مکر, فریب, دھوکہ, ساری چیزوں سے روکا اپنے آپ کو. ان کے چاہنے والوں تم پر بھی تو کچھ حق ہے, تمہیں بھی ہمیں بھی تو کچھ چاہیے. ہم مکر سے دور رہیں, دھوکے سے دور رہیں, عیاری سے دور رہیں, مکاری سے دور رہیں, یہ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے دور رہیں. اس کا نام حسینیت ہے. یا حسین کا نام صرف حسینیت نہیں ہے. یا حسین کہنے کا نام حسینیت نہیں ہے.
حسینیت نام ہے صداقت کا، حسینیت نام ہے عدالت کا، حسینیت نام ہے اسلام کے احکام کو گلے لگا کر اس پر عمل کرنے کا، حسینیت نام ہے شریعت کے خلاف اٹھنے والی ساری قوتوں کے پنجے کو مڑوڑ دینے کا، حسینیت نام ہے اسلام کے نام پہ، تحفظ اسلام کے نام پہ اگر جان مال وطن سب کی قربانی کرنے کی ضرورت پڑے تو سب کو قربان کرنے کا نام حسین ہے۔ حسینیت کا ڈیفینیشن غلط سمجھ لیا، حسین حسین یقیناً ان کا تو سلسلہ ہو گئی۔ اور جب نبی نے حسین کہا اب کون ہے جو نہیں کہے، اور اگر کوئی نہیں بھی کہے گا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا، نبی نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا، کیا کہا؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں۔ ارے جب نبی کون مکان نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہیں، حسین میرے ہیں، اب تو اور ہم کہیں کہ نہ کہیں یقیناً حسین سب کا ہوگا، یقیناً حسین سب کا ہوگا۔ یہی وجہ تو ہے، یہی وجہ تو ہے غوث ہو کے قطب، نہنگ ہو کے ملنگ، پیر ہو کے فقیر، روشن ضمیر ہو کے پیروں کا پیر، سب